مالک جنت ہے دو عالم کا ولی ہے، مالک جنت ہے دو عالم کا ولی ہے، مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام کی ابتدا کرتی ہوں کہ وہ غفور و رحیم اس دنیا میں سال زندگی کی توفیق عطا فرمائے اور روز محشر ہمیں اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ قائم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ندا زیدی، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم اور بہت ساری عنایتوں سے نوازا ہے، اور دعا گو ہوں کہ پالنے والے محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کا سایہ ہم تمام مومنین پہ سلامت رکھنا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن ہے، اور یہ جو نیاز نظر وغیرہ ہم کر رہے ہیں انہی سے منسوب ہے یہ سب کچھ، بالکل۔ تو اسی حوالے سے ہم نے یہ اپنا پروگرام منعقد کیا ہے۔ تو میں آج چاہوں گی آپ سے کہ کچھ آپ ہمارے ناظرین کو اس نیاز وغیرہ کا، اور کونڈوں والی جو نیاز ہے اس کو ہم کہتے ہیں، یہ بتائیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گی کہ تھوڑا آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگانی کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے زیر اہتمام ہمارا یہ پروگرام ہے، اور میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی پروگرام دیکھا جا رہا ہے سب کو 22 رب کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ اس دسترخوان نعمت سے فیضیاب ہوتے ہیں کہ جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دسترخوان ہے، اور یہ وہ دسترخوان فیض ہے کہ جس پر آپ کو علمی، روحانی، فکری، جسمانی ہر طریقے کا رزق ملتا ہے۔ تو یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام ندا میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ میں اور آپ پہچانے جاتے ہیں۔ امام کی شخصیت ہمارے لیے وجہ تعارف ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ہمارے متعلق بات کرتا ہے کہ یہ کون ہے تو جواب آتا ہے شیعہ اثنا عشری فقہ جعفری، یعنی ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ کیونکہ ملت تشیع پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب دوسرے مکاتب فکر کے جو پیروکار تھے ان کو ان کے سربراہوں کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ مثلاً کوئی امام احمد بن حنبل کا ماننے والا تھا تو ان کو حنبلی کہا جاتا تھا، کسی کو شافعی کہا جاتا تھا، کسی کو مالکی کہا جاتا تھا۔ تشیع کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظیم شخصیت ایسی تھی کہ یوں کہہ لیجئے کہ دین محمدی ہمیں دین جعفر صادق میں نظر آتا ہے۔ یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین محمدی کو اس شان سے آگے بڑھایا، اور تعلیمات اہل بیت کو اس شان سے آگے بڑھایا کہ جب بھی دین محمدی کی بات ہوتی ہے تو وہ مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام ہوتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک عظیم شخصیت ہے۔ آپ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، آپ کا حسب و نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب ہے، اور کلنا محمد کی عظیم سند آپ کو موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ لہٰذا آپ کی تاریخ ولادت جو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے، یعنی 17 ربیع الاول کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس عالم سفلی کو اپنے نور سے منور کرنے کے لیے۔ مدینہ منورہ کو آپ نے اپنے عظیم وجود سے رونق اور روشنی بخشی، اور اس کے بعد وہی خاندان رسالت ہے کہ جہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر میں آپ کی عظیم آمد ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مشکل وقت گزارا ہے تاریخ تشیع میں، اس لیے کہ 15 شوال 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی میں نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک جانب بنو امیہ رخصت ہوتی ہوئی بنو امیہ، اور
آمد ہوتی ہوئی بنو عباس، دوسری جانب ان کی آپس کی باہمی کشمکش، باہمی جنگ و جدل، باہمی قتل و غارت گری، جس کے نتیجے میں سب سے زیادہ پیروکاران اہل بیت کو ستایا گیا اور ان کو کبھی قتل کیا گیا، کبھی ان کے وظیفے بند کیے گئے، کبھی ان کے سروں کے اوپر ان کے گھروں کو گرانے کی کوشش کی گئی، بہت زیادہ مشکل ترین حالات نظر آئے۔ لیکن جب دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو ان دونوں حکومتوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کی باہمی قتل و غارت گری اور چپقلش نے ہمارے دو ائمہ کو بہترین طور سے کام کرنے کا موقع عنایت فرمایا، جس میں ایک امام محمد باقر علیہ السلام ہے جنہیں امام باقر العلوم کہتے ہیں، اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے تعلیمات اہل بیت، مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو اس شان سے آگے بڑھایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ دونوں امام تھے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وہاں پر آپ نے مکتب کی، مدارس کی بنیاد رکھی، اور جو آپ کے مدارس کے طلباء علم تھے وہ عرب میں پہنچے، عجم میں پہنچے، اور آج بھی حوزہ علمیہ قم اور نجف سے وہ علم کی روشنی کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ یعنی آج ہم جتنے بھی مدارس اور جتنے بھی مکاتب کی بات کرتے ہیں تو دراصل اس کی بنیاد ڈالی ہے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو اس طریقے سے نشر و اشاعت کی، اس طریقے سے عام کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا، کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کی بنا پر ہم کہیں کہ جی یہ گوشہ کچھ خالی رہ گیا۔ آپ نے دنیاوی علوم پر بھی بات کی، آپ نے دینی علوم پر بھی بات کی۔ آج ہم بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ جن شخصیات کو کہتے ہیں، یعنی جب بھی کسی سے پوچھے کہ فادر آف کیمسٹری کون کہلائے گا تو فوراً جواب ملے گا جی جابر ابن حیان کو بابائے کیمیا کہا جاتا ہے۔ تو جابر ابن حیان کون تھا؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں بیٹھنے والا ایک طالب علم تھا۔ جابر بن حیان جو کہ کوفے کے کیمسٹ کا بیٹا تھا، کیمسٹ یعنی کیمیا ساز جو کہ دوائیں بنایا کرتا تھا، لیکن جب تشیع کے واسطے کوفے میں مشکلات پیش آئیں اور ان کا قتل عام کیا گیا تو انہوں نے کوفے سے ترک وطن کیا اور کہیں دور دراز جنگلوں میں پہنچ کر وہاں پر اپنی بود و باش کو اختیار کیا۔ وہیں پر حیان کی پیدائش بھی ہوئی، اور اس کے بعد کیونکہ جابر کی پیدائش ہوئی جو کہ حیان کے بیٹے ہیں۔ اچھا، حیان کا پھر وہیں پر شہید کر دیا گیا یا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو حیان کی بیوہ تھی وہ اپنے اس چھوٹے سے بچے کو لے کر کسی صورت سے عرب سے عراق سے پہنچی یہاں تک جو کہ مدینہ منورہ ہے، اور یہاں پر اس کی رسائی ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ کہ جو کہ ایک تنوع رکھتا تھا، جو کہ وسعت میں اپنی نظیر آپ تھا، وہاں تک جابر بن حیان پہنچا، اور اس نے ایک ہونہار شاگرد نے اپنے قابل استاد سے کس طریقے سے کسب فیض کیا کہ تقریباً 500 رسائل یعنی 500 جرنلز موجود ہیں کہ جس میں جابر بن حیان کے لکھے ہوئے آرٹیکلز موجود ہیں، اور جس کو آج تمام یورپی دنیا، تمام مغربی دنیا ان آرٹیکلز کو سنبھال کر رکھتی ہے، بلکہ اس سے کسب فیض حاصل کرتی ہے۔ جابر بن حیان اپنے عظیم استاد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق جب کچھ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے استاد جعفر ابن محمد نے مجھے اتنا علم سکھایا، کیونکہ بابائے کیمیا ہے، علم کیمسٹری کا بانی کہلاتا ہے، کہا کہ مجھے اتنا علم سکھایا، اس طریقے سے علم سکھایا کہ اگر میں چاہوں تو اس پوری دنیا کو ایک سونے کے گولے میں تقسیم کر لوں، سونے کے گولے میں تبدیل کر لوں۔ یعنی ہمیں یہ ایک ایسی مثال نظر آتی ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہر گھر میں کونڈے ہو رہے ہیں اور ہر گھر میں نیاز ہے، اور آج کا جو یہ خاص دن ہے 22 رجب، اسپیشلی کہ 22 رجب ویسے لوگ 23 کو بھی کرتے ہیں، 24 کو بھی کرتے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ احترام، اہمیت نظر و نیاز کا اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ندا یہ رسم ہے صرف یا کوئی اہمیت اس کی خاص ہے آج کے دن سے منسوب جو یہ کونڈے؟ جی ندا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ 23 کو بھی کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ 24 کو بھی کر لیتے ہیں۔ اب تو تقریباً پورا رجب کا مہینہ ہی نظر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہو گیا ہے۔ یعنی
ایک زمانے میں جب ہمارے والدین بھی اس نظر کو کیا کرتے تھے تو صرف 22 رجب کا دن مخصوص ہوا کرتا تھا، لیکن لوگوں نے اپنی آسانی کے لحاظ سے ویکینڈز دیکھے کہ شرکت بھی کر سکے مومنین، تو اس طریقے سے یہ بڑھتے 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 اب پورا مجھے رجب کا مہینہ جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر و نیاز سے منسوب نظر آتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جنہوں نے بہت سارے خوبصورت ہمیں ایسے اسباق عطا فرمائے ہیں کہ جن اسباق پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے فکر کی بہت ساری راہیں کھل جاتی ہیں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ ناظرین ویلکم بیک، ہم واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ بات ہو رہی تھی نظر نیاز کی۔ کنڈے آج کا جو دن ہے 22 رجب امام جعفر صادق علیہ السلام سے آج کا دن منسوب ہے اور ہم ہر گھر میں نیاز بن رہی ہے، میں خود بھی بنا کے آئی ہوں اور ڈاکٹر صاحبہ بھی ابھی نیاز گھر میں اپنے پکا کے آئی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آج کے دن کی نسبت کے حوالے سے میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ نظر نیاز جو 22 رجب والے دن، یہ کوئی رسم ہے جو چلتی آ رہی ہے یا کوئی یہ آج کا خاص دن ہے؟ تو اس کی اہمیت بیان کریں۔ اکثر لوگ جو ہیں 22 کو تو کر رہے ہوتے ہیں، 23 کو بھی، 24 کو بھی، تو یہ سلسلہ جو ہے پورے رجب ہی چل رہا ہے پورے مہینہ، تو آپ اس کا بتائیں، کیونکہ جب میں چھوٹی تھی میں نے شروع سے یہ دیکھا کہ نا میرے والد صاحب ہم پوری رات نیاز بنا رہے ہوتے تھے اپنی پیرنٹس کے ساتھ اور پھر صبح صبح فجر کے وقت موعظہ سنا جاتا تھا اور پھر یہ نیاز ہوتی تھی۔ تو اب یہ روز ہی ہو رہا ہے، تو یہ آپ مجھے کچھ بتائیں اس کے بارے میں کہ یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں ہم نیاز؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 22 رجب کی جو نظر ہے جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزے میں جو بیان کیا گیا ہے تو وہ 22 ہی رجب ہے، لیکن مومنین نے اپنی سہولت کی خاطر کسی نے ویکینڈ رکھ لیا، کسی نے 23 مخصوص کر لی، کسی نے 24 مخصوص کر لی، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پورا رجب کا جو مہینہ ہے یہ ماہ رجب سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر و نیاز سے منسوب ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ معجزہ جو کہ ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ پردیس گیا مزدوری کرنے کے لیے اور کچھ کسب معاش کرنے کے لیے، اور وہاں پر وہ اس کو ایک خزانہ مل گیا، ایک دفینہ مل گیا، اور جب وہ واپس آیا تو کیونکہ وہ کئی سال کے بعد واپس آیا تھا تو پیچھے اس کے اہل و عیال مشکلات کی زندگی گزار رہے تھے، اور یہاں تک کہ اس کی جو بیوی تھی، زوجہ تھی، وہ بادشاہ کے محل میں جاروب کشی یعنی جھاڑو دینے لگی۔ اب یہ جب شخص بہت سارا مال و دولت اور خزانہ ساتھ لے کر آیا تو اس نے ایک اپنا اچھا سا گھر محل جیسا بنا لیا اور اس کے بچے بھی بہت اچھے حالات میں آ گئے، اور اس کی بیوی جس وقت مشکل حالات میں تھی، سخت حالات میں تھی، اور یہ جھاڑو دے رہی تھی بادشاہ کے محل میں، تو ایک مرتبہ یہ باہر صفائی کر رہی تھی تو وہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا گزر ہوا۔ تو امام جعفر صادق اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے؟ تو جو ان کے ساتھ افراد موجود تھے اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ فرزند رسول یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کی 22ویں تاریخ ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عورت کو سے ارشاد فرمایا، کہا کہ تم میدہ لو اور گھی لو اور اس کو گوندھ کر ٹکیا بناؤ اور کچھ پوریاں پکاؤ اور اس کے بعد اس پر نظر دو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری مراد پوری ہوگی، تمہارا شوہر بھی واپس آئے گا اور بہت آسودہ حال تم لوگ ہو جاؤ گے۔ تو جب اس کا شوہر واپس آیا اور اس نے جب پوری حالات کی تفتیش کی اپنی بیوی سے تو معلوم یہ ہوا کہ جس دن اسے دفینہ ملا تھا وہ وہی روز تھا جس روز امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ بہرحال اس عورت نے پھر اس کے بعد میٹھی ٹکیاں بنائیں اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیونکہ منسوب ہو گئی یہ نظر، ان کی نظر دلوائی، اور اس کے بعد جب وہ بادشاہ کے محل میں لے کر گئی تو وہاں پر جو ملکہ تھی اس نے کچھ یعنی
توہین آمیز جملے کہے، اور اس کے بعد وہ اس کا بخت ہمیں پلٹتا نظر آیا اور اس کا تاج و تخت الٹتا نظر آیا۔ تو یہ ایک بہت تفصیلی روایت ہے جو کہ ہمارے یہاں عموماً پڑھی جاتی ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں ندا، بلکہ قائم ٹی وی کے تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو نظر و نیاز ہوتی ہے یہ ہمارے یہاں خیر و برکت کا موجب ہوا کرتی ہے۔ جب ہم ویسے تو روز ہی کھانا کھا سکتے ہیں، آپ روٹی پکا لیں، پوریاں پکا لیں، کچھ بھی پکا لیں، لیکن جب آپ کچھ نظر و نیاز کرتے ہیں، کچھ اللہ کے مقرب بندوں کا نام لیتے ہیں، کچھ ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم پڑھتے تو ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول اور آخر 3 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اور کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ اور قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ بھیجتے ہیں وہاں پر تو اس کے بدلے میں پروردگار عالم ہماری جانب بہت ساری خیر و برکتیں بھیجتا ہے، بہت ساری رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو جب ہم ان تمام رحمتوں کا برکتوں کو دیکھتے ہیں تو میں یہ بجا طور سے کہنا چاہتی ہوں کہ صرف رجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو نہیں، اگر آپ پورے 11 مہینے کی 22 تاریخ کو کسی بھی معمولی سی بھی چیز پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر دلوائیے اور اس کے بعد آپ خیر و برکت دیکھیے، آپ رحمت پروردگار کا نظارہ کیجئے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر میں کوئی دو رائے نہیں رکھتی۔ ہمیشہ جس کو بھی ہم نے بتایا یقین کیجئے کہ مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں اس کے حالات کو ہم نے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ہر امام کے ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی معجزات اور کمالات ہیں جس سے جو ہے ہمارا عقیدہ بھی اس طرح کا ہے کہ جیسے یہ آج کا دن ہے کنڈوں کا، تو ہم کبھی بھی کوئی منت مانیں، کوئی پریشان ہو، جیسے ہماری شیعوں کے ساتھ اتنے ظلم کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی پریشانی ہو تو ہم مولا کی نظر دیں، یہ نیاز دیں، معجزہ سنیں تو ہماری جو ہے مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو سب کو پتہ تو ہے کمالات معجزات کا، تو آپ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات اور گھریلو زندگی کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے، ہمیں ناظرین کو بتائیں ان کی زندگی۔ ندا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو عظیم حالات زندگانی ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا شہادت کا وقت قریب آیا، کیونکہ منصور دوانقی نے ان کو زہر دیا تھا 15 شوال 148 ہجری، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، تو کئی دن گزرے تھے اور آپ کے اوپر زہر کی شدت جو تھی اثر کرتی جا رہی تھی، اور اس جو آخری دن ہے آپ کی زندگی کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، میں اس کو ضرور آپ کے سامعین کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ کچھ مومنین آئے مدینے کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی عیادت کے واسطے، تو دیکھا کہ امام کے فرق مبارک پر زردی ہے اور نحیف و لاغر ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، زہر بہت اثر کر چکا تھا، تو مومنین رونے لگے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر۔ تو اتنا خوبصورت جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور میں کہتی ہوں اس کو اگر میں اپنی زندگی میں اپلائی کر لوں، آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، ہمارے دیکھنے والے تمام اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، تو اس کو ہم بڑی اس سے قوت، طاقت، ہمت حاصل کر سکتے ہیں۔ چھٹے امام معصوم علیہ السلام جب مومنین رونے لگے تو امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر کوئی تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے یہ اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ تو جب آپ کا اللہ کے اوپر کامل یقین ہو جاتا ہے، یعنی ندا اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جب کوئی پریشانی آتی ہے ہم کہتے ہیں فلاں نے کچھ کروا دیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا۔ نہیں، ہمیں اللہ کے اوپر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ پریشانی اللہ کی جانب سے آئی ہے۔ اب جب اللہ کی جانب سے پریشانی آئی ہے تو پھر بندہ راضی برضا ہے، اس کو راضی برضا رہنا ہے۔ اچھا، اب جب راضی برضا رہنا ہے تو پھر خود بخود اس کے دل کے اندر ایک کمال اطمینان آتا رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظیم تعلیمات میں امام علیہ السلام نے جب آخری دن جو ان کی زندگی کا آیا تو اس میں آپ نے اپنے اہل خانہ کو بلایا، اپنی زوجہ حمیدہ خاتون کو بلایا، اور اس کے بعد کچھ ناموں کو لینا شروع کیا کہ میرے بعد جو میری وصیت نامے ہیں اس میں ان افراد کو شامل کیا جائے اور ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ دیکھیں ندا، ہمارے پاس جو کچھ بھی مال دنیا ہے جس کو ہم بڑی مشکل سے کماتے ہیں اور بڑی مشکل سے خرچ کرتے ہیں، جس کے جمع کرنے میں حساب ہے
اور جس کے خرچ کرنے میں حساب ہے اور جمع کرنے میں عذاب ہے. یہ میں ابھی مال حلال کی بات کر رہی ہوں، حرام کی بات نہیں کر رہی ہوں. تو اس مال پر بھی انسان کا کتنا حق ہوتا ہے. مرنے کے بعد کفن کے نام پہ 3 ٹکڑے ملیں گے لباس کے نام پر، اور 1-2 گز زمین قبر کی ملے گی. جو کچھ ہوتا ہے وہ وارثین لے جاتے ہیں، لواحقین لے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے رشتہ دار آپ کی زندگی میں ضرور موجود ہوتے ہیں جن کا احکام وراثت پر کوئی حق نہیں ہوتا. کوئی حق نہیں ہوتا ہے احکام وراثت پر، لیکن اس کے باوجود وہ اگر انسان 1/3 حصہ جو اس کا اپنا ہے اس میں سے ان کو کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے. تو جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس 1/3 حصے کے متعلق وصیتیں کرنی شروع کی تو امام نے کچھ ناموں کو لیا، جن میں سے پہلا نام امام علیہ السلام کی ایک چچا کا تھا. وہ چچا جو کہ کئی مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہایت بدسلوکی کے مرتکب ہوئے تھے، بلکہ یہاں تک کہ روایت میں آئے کہ ایک مرتبہ تو وہ چاقو لے کر امام کے اوپر حملہ آور بھی ہو گئے تھے. جب امام نے کہا کہ ان کو میری وصیت میں سے کچھ دیا جائے تو بی بی حمیدہ خاتون پریشان ہو گئیں، اس لیے کہ آپ اپنے اگر جانی دشمن کو کچھ عنایت فرما رہے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ وہ ناظرین کی سماعتوں کی نظر کروں. امام نے فرمایا کہ کل روز قیامت خدا مجھ سے میرے اعمال کی باز پرس کرے گا، میرے چچا کے اعمال کی باز پرس نہیں کرے گا. وہ خود اپنا حساب و کتاب دیں گے، مجھے اپنا حساب و کتاب دینا ہے. اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور جب آنکھوں کو کھولا تو ایک آخری جملہ جسے ہم آخری حدیث، آخری وصیت، آخری گفتگو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ، ہمارے مومن اگر چاہتے ہیں کہ روز قیامت ہماری شفاعت کے امیدوار ہوں تو بے نمازی کو ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے. کاش ہماری ملت کا بچہ اس بات کو سمجھ لے کہ چھٹے امام معصوم نے فرمایا کہ بے نمازی کو ہماری شفاعت پہنچ ہی نہیں سکتی. تو اب جس نے نماز کو سبق سمجھا، حدیث کے جملے یہ ہے کہ جس نے نماز کو سبق سمجھا، جس نے نماز کو ہلکا سمجھا، اس کو ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی. تارک الصلاۃ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اور نماز کو سبق سمجھنا ایک علیحدہ چیپٹر ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری نمازوں کو ویسا بنا دے جیسا کہ چھٹے امام معصوم چاہتے ہیں، اور ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اول وقت میں نماز کو ادا کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے اپنے علم کے موتی ہماری اور ناظرین کی سماعتوں کی نظر کیے. اسی کے ساتھ اس اشعار کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گی. یوں تو جنت کی غذا خود ہی تبرک ہے مگر، یوں تو جنت کی غذا خود ہی تبرک ہے مگر، نظر مولا کھانے کی بات ہی کیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا، میری دعا ہے کہ آج اس نیاز کی برکت سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں یہ نیاز کھائیں ان کو شفا ملے، اور آپ لوگ اسی طرح خوش آباد رہیں. اللہ حافظ. مالک جنت ہے، دو عالم کا ولی ہے، مالک جنت ہے، دو عالم کا ولی ہے.